السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حروف قمری۔ اس سے قبل ہم نے حروف شمسی کر لیے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہی آپ یا ان دونوں میں فرق آ جائے گا یا ان کی تعداد پوچھ لی جائے گی یا حروف قمری پوچھ لی جائیں گے۔ چلیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قمر سے مراد چاند ہے۔ ایسے حروف جن سے پہلے لام آئے اور لام پڑھا جائے وہ حروف قمری ہیں، جبکہ حروف شمسی میں تھا کہ جن حروف سے پہلے لام آئے اور لام نہ پڑھا جائے وہ حروف شمسی ہیں، اور ایسے حروف جن سے پہلے لام آئے اور لام پڑھا جائے وہ حروف قمری ہیں۔ مثلاً ذوالقرنین، اس میں لام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پہچان یہ ہوگی، پہچان حرکت یعنی کہ زیر زبر پیش لام کے بعد آنے والے حرف پر ہوگی، یعنی کہ ذوالقرنین، اس کے اوپر کوئی حرکت لازمی ہوگی، یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ یہ لام کے بعد والا حرف کاف ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت لازمی ہوگی۔ اب ایک ہے کہانی، جیسے کہ میں نے حروف شمسی میں بتائی کہ اگر سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، آپ اسی طرح اگر چاند نکلے تو ستارے نظر آتے ہیں۔ اگر حروف قمری ہوں گے تو لام پڑھا جائے گا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے۔ الف با جیم ہا خا عین غین فے کاف قاف میم واو ہے چھوٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف قمری ہیں۔ اب ان کی ایک ایک مثال کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے ترتیب سے ہی لکھا ہوا ہے۔ الف سے واجب الادا، بے سے فی البدی، جیم سے ریاض الجنہ، خے سے فی الحقیقت۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لام پڑھ رہے ہیں۔ اصحاب الخیر، عین سے شمس العلماء، غین سے غریب الغروب، فے سے یوم الفرقان، کاف سے ذوالقرنین، کے سے صاحب الکمال، ضرب المثل، فی الواقعہ، نور الہدی، صاحب الیقین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے حروف قمری کی تعریف کی، اس کی پہچان کے متعلق پڑھا، اور پھر حروف قمری کی جو تعداد 14 ہے ان کے متعلق پڑھا اور ان کی مثالوں کے متعلق پڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔